بتایا آپ کو اتنے لوگ جو نظر آ رہے ہیں اتنی آواز نہیں سنائی دے رہی. اللہ کا نام لینے میں شرمائیں گے تو عزت کون دے گا؟ اگر اللہ کا نام لینے میں شرمائیں گے تو پھر شفا کون دے گا؟ اگر رب ہی کا نام لینا ہم کمزور لینے میں کمزور ہو جائیں گے تو ہمیں طاقت کون دے گا؟ کوئی اور ہے؟ مظفر صاحب نے کیا کہا تھا؟ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اسی کے نام لینے میں یہ چھوٹی چھوٹی آوازیں اچھی لگتی ہیں. بلند آواز سے اپنی دل کی کیفیات کو اپنے روح کے قریب کریں. الا اللہ 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 الا اللہ. سرکار کی آمد مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا. اس کو کرنے کے روح پڑھیں. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. ہم گھر سے نکلتے ہیں تو انشاءاللہ جب کل سے ایسا موقع ملے نا تو وضو بنا کے نکلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ توفیق پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ چاہے گا تب ایسا ہو. آپ سوچیں کہ میں تو نہیں بناتا بھائی. نہ یہ مت کہنا میں بناتا نہیں. یہ کہنا کہ یار میں اتنا کم نصیب ہوں کہ مجھے اللہ توفیق عطا نہیں. اللہ کل سے انشاءاللہ وضو بنا کے نکلیں گے انشاءاللہ. حضور کی امت کو باوضو رہنا چاہیے. سمجھ گئے؟ باتھ روم میں جائیں نکلے تو وضو بنا لیں انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. وضو بنا کے نا یہ ایئر پروف ہے, واٹر پروف ہے, فائر پروف ہے. شیاطین کے ہر حملے سے اگر اپنے قلب کو بچانا چاہتے ہیں تو وضو بنائیں انشاءاللہ. جب وضو بنا کے نکلیں گے اپنی بائک پر نکلیں گے آپ تو یہ کان میں لیڈ لگی ہوتی ہے موبائل سے, وہ تمام تر کام کرتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں دوستوں کی اور وہ اپنی پسند کی آوازیں. تو کبھی کبھی وہ کام نہ کیا کریں. وہ لیڈ نکال کے جیب میں رکھ لیں اور اپنی زبان سے بسم اللہ شریف پڑھ کر بائک پر بیٹھنے کے بعد یہی پڑھیں الا اللہ 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 الا اللہ. بزرگ غوث اعظم سرکار بڑے پیر جب عراق شریف میں بغداد شریف کے سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن کے جنگل میں غوث پاک فرماتے جب میں الا اللہ جنگل کے شیر اور چیتے میری آواز سے آواز لائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. کہتے ہوئے جب گزرو گے نا انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی برکت ہے آمین. جب یہی پڑھتے ہوئے گزرو گے تو جس پیڑ پودوں کے سائے سے گزرو گے نا, جس در و دیوار کے سائے سے گزرو گے نا, اس کی اینٹیں خوش ہو جائیں گی اور کہیں گے اے میرے مولا تیرا شکر ہے کہ میرے سائے سے کوئی ایمان والا گزرا ہے. سبحان اللہ. ہاں کیسے پڑھو گے؟ ماشاءاللہ. کیسے آپ کا نام سنا ہوگا سرکار بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. نام سنا ہے؟ ہاتھوں بڑھا کے بولے سبحان اللہ. میں نے کیا نام لیا؟ اونچی بولے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے مرید ہیں مگر کشی پاشا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام ہے تیفور. کیا نام ہے؟ حضور اجازت دی, اجازت ہے. ان کا نام ہے تیفور. کیا نام ہے؟ تیفور. بایزید بستامی کا نام ہے تیفور. بولے تیفور. یہ پیدا ہوئے ملک شام میں جس کے دو نام ہیں سیریا اور شام. ملک شام کے دو نام, ایک تو ملک شام ایک سیریا. اس کی راجدھانی ہے دمشق. اسی میں دنیا کا ایک عظیم قبرستان ہے جسے باب الصغیر بولتے ہیں, جہاں سرکار بلال حبشی آرام کرتے, جہاں سرکار حضرت امیر معاویہ آرام کرتے, جہاں مخدومہ زینب و سکینہ آرام کرتے,
بڑی عظیم قبرستان ہے بابو صدیق قبرستان ماشاءاللہ سبحان اللہ. مجھے اشارہ کیجیے کہ جب مہمان آ جائیں اور ٹھیک ہے قاری عنایت الرحمان صاحب کا تشریف. تو یہ باعث بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی جو ان کا نام ہے تیفور شامی. کیا نام ہو؟ تیفور شامی. آپ کے بیٹے کا نام تھا یزید. کیا نام تھا؟ یزید. آپ ہو گئے ابو یزید, یزید کے بعد الف استعمال کی بنیاد پر ہٹ گیا اور بعد میں وہ پھر الف با کے بعد لگ گیا, ہو گیا با یزید. مزار شریف کہاں ہے؟ ایران. ایران میں کون سا شہر ہے؟ بستان. بستان کہاں ہے؟ یہ مشرق کے قریب ہے. ایران 250 کلومیٹر کے قریب قریب ہے, مشرق شریف کے قریب ہے. یہ تہران جو وہاں کی راجدھانی ہے وہاں سے تقریباً 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہاں آپ کی مزار شریف ہے بستان میں. تو اب کیا ہو گیا؟ ایک مرید تھا, سنیں بھائی عزیز بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا. آپ اسے پڑھ لے, توجہ دیجیے گا, ادھر دیکھیے گا سب, پڑھ لے صبح کو شام کو اسے بلا کے گھر آئے گا. بولے جی حضور مجھے بتاتے رہیے. سنیں آپ بھائی عزیز مستانی اسے پڑھ لے صبح کو بھی اور شام کو بھی اسے بلا کے گھر آئے گا. اور جی حضور آپ سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے؟ کیا پوچھتے؟ روزانہ صبح کو بھی اور شام کو بھی. جو لوگ باہر ٹہل رہے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ اب اس سے اچھی گفتگو, اس سے اچھی مجلس, اس سے مبارک گھر آپ کو کہیں نہیں ملے گا. وقت اپنا ضائع نہ کریں. بہت لوگوں کی یہ زندگی کی آخری رات ہے, سمجھے, رب کو راضی کر کے دنیا سے جانے کی ہم لوگ کوشش کریں. بیٹھے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ افضل الذکر, جتنے بھی ذکر ہوتے ہیں اللہ کے صفاتی نام کے, ان میں سے سب سے ٹاپ کلاس میں جو ذکر ہے وہ رہی ہے لا الہ. میں اس ٹاپک پر بات کرتا نا تو پھر بہت دیر ہو جاتی ہے, بہت دیر ہو جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. بلند سنیں آپ بھائی ایسی گستاخوں سے روز بلاتے ہیں ادھر ادھر. بچی حضور تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا حضور فلاں. بولے جاؤ. پھر شام کو بلاتے ادھر ادھر تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا حضور فلاں. جاؤ کوئی بات نہیں. روزانہ یومیہ پر ڈے اس سے صبح کو اس سے شام کو پوچھتے تیرا نام کیا ہے. 20 سال ہو گئے. کتنے؟ جی بولے 20 سال ہو گئے روزانہ اس سے یہ پوچھتے ہوئے. بیٹا روزانہ اس سے پوچھتے ہوئے کہ تیرا نام کیا ہے, تیرا نام کیا ہے. اور 20 سال کے بعد اس نے کہا حضور کا قدم پکڑ کے سرکار کا عزیز مستانی کا, حضور کیا بات ہے آپ میرا نام بھول جاتے ہیں, آپ میرا نام بھول جاتے ہیں. 20 سال ہو گئے روزانہ مجھ سے پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے, تیرا نام کیا ہے, تیرا نام کیا ہے. آپ فرمایا کیا بتاؤں مجھے اس کے علاوہ کوئی اور نام یاد نہیں ہے. پھر تصویر لے کے بیٹھ گئے. کیا الا اللہ الا اللہ. بولے 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 لوگ رہے جو انتظامیہ کے گروپ میں الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. انشاءاللہ یہ ورد کریں گے, گھر سے کریں گے انشاءاللہ. مسجد سے لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو غیبت کرنے کا انتظار کرتے ہیں. وہ فلاں سیکھے تو ان کو بتاؤ فلاں صاحب کے اندر عیب کیا کیا ہے. جب تمہیں محسوس ہو کہ کوئی ایسا شخص دروازے پر کھڑا ہے نماز پڑھ کے جو کسی کی برائی کرنا چاہتا ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں تم مت نکلا کرو مسجد سے. سمجھ لو کہ وہ برائی کے انتظار میں ہے تو تم مسجد میں رہنا. ایک تسبیح لے کے ادھر سے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. بڑے 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 خدا کے واسطے الا اللہ الا اللہ الا اللہ. آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہے سید الطائفہ ٹائٹل ہے, ابو القاسم ٹائٹل ہے. ان کا نام ہے شیخ جنید. ان کی مزار شریف کہاں پر ہے؟ بغداد شریف, شونیزیا علاقے میں بغداد شریف. آپ کے پیر شیخ سلیس الدین, ان کے پیر شیخ معروف رضی, ان کے پیر شیخ امام علی رضا, ان کے پیر امام موسیٰ قاضی, ان کے پیر امام جعفر صادق, امام باقر, ان کے پیر امام زید العابدین, ان کے پیر امام حسین, امام حسن کے بھائی. امام حسن کو پھر بھی 10-15-20 لوگوں کی محفل بہت ہوتی.
بارش کے باوجود حضرت اتنا خوبصورت انتظام کرنا، یہ اخلاص کیا کیا بول رہے ہیں جو بھی حضرات ادھکتر تناؤ نہیں فرمائے برائے مہربانی آپ سکون و اطمینان کے ساتھ جلد سے جلد تناؤ فرما کر مسجد کے اندر حاضر ہو جائے. جو باہر دور دراز جو کھڑے ہیں میرے ان سے مدنی نتیجہ ہے کہ آپ برائے مہربانی مسجد کے اندر بہت ساری جگہ ہے، آپ اپنی اپنی جگہوں کو پول کر لیں. جو باہر کھڑے ہیں برائے مہربانی وہ اپنی اپنی جگہوں کو پول کر لیں. اور جیسے جو یہاں پر انتظام کیا گیا ہے برائے مہربانی علماء اکرام جتنے بھی آ رہے ہیں وہ میں میرے رسول کے پاس تشریف لانا چاہتا ہوں. ان کے لاڈلی امام حسین اعظم، ان کے لاڈلی امام حسین، ان کے خلیفہ شیخ عبد العزیز، ان کے خلیفہ شیخ سید سبزی، ان کے خلیفہ شیخ جنید بغدادی، اور ان کی آپ آئیں گے شیخ جنید بغدادی کی خلیفہ شیخ ابو بکر صدیق. میرے امام نے کیا کہا پہلے شریف شیخ دنیا کے کتوں سے بچا. آمین آمین آمین. شیخ بغدادی کے خلیفہ شیخ ابو بکر صدیق، ان کے خلیفہ شیخ عبد الحمید تمیمی، ان کے خلیفہ شیخ ابو الفضل قدوسی، ان کے خلیفہ شیخ ابو الحسن علی تشکیل بخاری، ان کے خلیفہ شیخ ابو سعید مخزومی، ان کے خلیفہ شیخ سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم. حافظان مسلک کے اعلیٰ حضرت، حافظان مسلک کے اعلیٰ حضرت. شیخ جنید بغدادی ان کی عادت بات کرنا ہے، ان کی تلاشی پر کئی بڑے حال. سبحان اللہ سبحان اللہ. کئی بڑے حال شنیزیاں پیار دعا کرو علماء کے مشاہد کے قدم کے ستے میں اللہ سب کو آمین آمین آمین.
یہ شیخ جن بتا دیے ان کے عبادت کے بعد کا خلافہ کی یہ تصویر دیکھیں الا اللہ 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 الا تو یہ بات کی شیخ جنید بغدادی یہی تصویر لے کے پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے الا اللہ الا اللہ اسلام کا سلام نائی کو بلائے شیخ جنید بغدادی جی حضور فرمایا کہ موت کے بعد کچھ بڑے بڑے لوگ سے بات کرتے ہیں اس نے بولا کہ شیخ جنید بغدادی بڑی شان کے حضور ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرے موت کے بعد کاٹ دو تو قاضی نے وہ کینچی نکالی اور کی اور پوزیشن لے کے کھڑا ہو گئے اور آپ تصویر لے کے بیٹھ گئے آپ پڑھے جا رہے ہیں اور وہ انتظار میں تھوڑے دن بعد سے کہا حضور چپ تو ہو جائیں تاکہ میں آپ کے موش کے بعد کاٹ دوں تاکہ میں آپ کے موش کے بعد کاٹ دوں ورنہ آپ کے ہون کٹ جائیں گے شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ہون کٹ جائیں گے دوبارہ خدا کے ذکر کا رابطہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر مصروف ہو گئے الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور عثمان اور شریف کا بھی بہت کیا آپ کا ایک فرمان ہے کم سے کم 70,000 کا ٹارگٹ کیا کرو 21,000 کا 30,000 کا 10,000 کا یہ نہیں کہ اسے آپ 10 دن میں پڑھیں گے بنانے اور آپ نہ اسے 6 مہینے کے ایک سال میں پورا کرنا تھا لیکن ایک فکر بنا کے چلنا کہتے ہیں کہ کلمہ شریف کبھی بننا کیا کلمہ شریف افضل الذکر لا الہ الا اللہ دعا کو اللہ کا مشکل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کا نام لے ہم حضور ثابت ہو جائے اللہ حضور خالی الرحمن صاحب اللہ کا نام کیا کرنے کوئی کیا پریشانی لیکن پھر بھی گزارش کرتا ہے اسی کے ساتھ صاحب کی دعوت کے لیے تشریف لائیں اور اس وقت 10 بجے پر اب بڑی تیزی سے مجھے سفر کرنا ہے میں گزارش کرتا تشریف لائیں اور شریف کی تلاوت سے آغاز کو تلاوت کے کار کرنا شروع ہو چکا ہے لیکن بیوی کو ہماری کسی کے کیے ہوئے عظیم شان والی کام ہے اور احسن موقع کے طریقے سے کام کرتے ہیں کہ تشریف پیش کی ضرور قرآن میں ہم نے قرآن کا یہ رب طریقے سے اس حافظہ اور ایمان کی نام مسافر میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرات، قاری صاحب نے بہترین آواز میں کلام اللہ کی تلاوت فرمائی اور آپ تمام حضرات محظوظ ہوتے رہے. لیکن یہاں پر الحمدللہ علماء کرام کا مقدس حافظہ شہر میسور سے تشریف لایا ہے. میں پر چند لمحے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں اور کلام پاک کی تلاوت پر ویسے تو دل جھوم اٹھتا ہے جب کسی بہترین قاری سے اللہ کے مقدس کلام کو سنا جائے. لیکن یہاں پر علماء کرام کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے میں ایک مسئلے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں. شہر میسور کے قاضی شریعت حضرت علامہ مفتی سجاد حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں. ان کی موجودگی میں قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. یعنی جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن شریف پڑھا جائے، اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے خاموشی سے سنو اور اس پر غور کرو. اس آیت کریمہ پر ویسے تو فقہاء کرام بہت سارے اقوال فقہاء کرام کے ہیں اس پر گفتگو فرماتی ہے. لیکن چونکہ یہاں پر جتنا بھی مجمع ہے اکثریت بلکہ یوں سمجھیے 100% حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ الشاہ محمد اختر رضا خان اظہری رضی اللہ تبارک عنہ اس پر اچھی طرح گفتگو فرمائی اور مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنی. الحمدللہ سبحان اللہ یہ بہترین ذکر ہے. لیکن قرآن کا فرمان ہے جب کلام شریف قرآن شریف پڑھا جائے خاموشی سے سنیں. یہ ایک مسلمان کی فطرت ہے. اللہ کے کلام کو سنتے ہی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ یہ نکلنے لگ جاتا ہے. لیکن مسئلے کے تحت اس آیت کریمہ کے تحت حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو منع فرمایا ہے. یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے جب بھی کوئی قاری تلاوت کرے کلام پاک کی خاموشی سنے، درمیان میں سبحان اللہ الحمدللہ اس سے پرہیز کرے. جب قرات تکمیل تک پہنچ جائے قاری اپنے قرات کو جو ہے مکمل فرما لے، اس کے بعد تقریر بھر کے قاری کا استقبال سبحان اللہ الحمدللہ سے کہیں. اس بات کا خاص خیال رکھیں. یہی نہیں جہاں کہیں بھی کلام پاک کی تلاوت درمیان میں جو ہے کسی بھی قسم کا ذکر جو ہے شریعت مطالعہ نے منع فرمایا ہے. خاموشی سننے کا کوئی حکم نہیں.
سے رمضان اور علی رحمہ آدمی ایک حدیث کو کم کر کے ان سے طرح سے میرے آقا کے بعد سے قرآن کی سوال قرآن کو اپنے آواز سے اللہ تعالیٰ اس سوال سے بہت ہی خورِ شریف کی جانکاری ہے مسافر بنایا ہے دعا کریں کہ آواز صاحبان پیچھے نام کرتے اسی موسم بارش کی وجہ سے ایسا ہوا ہے میں اپنے سر کو کم کر کے مبارک علموں کے مالکان کے سامنے بتاؤں کہ حضور یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے اس لیے اس چھوٹی سی کرسی پر آپ لوگوں کی بولیوں کو تھام کر کے یہاں تک بٹھائیں اجازت چاہتے ہیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر محفل سجائی تھی ایک بات سنیں گا کچھ کرنا نہیں ہے بیٹھے بیٹھے آپ کو اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے جہاں ضرورت پڑے اس قرآن اللہ کے میں دعا کرے وہاں اللہ توفیق عطا فرمائے آمین آمین کہیے انشاءاللہ آمین آپ نے نام سنا ہے جسے عمان کہتے ہیں عمان ملک عمان جس کی راجدھانی ہے مسقط عمان کی راجدھانی ہے مسقط عمان کی راجدھانی ہے مسقط مسقط میں دو عظیم جگہیں ہیں ایک کا نام ہے سنابا ایک کا نام ہے سوس ایک زمین پر اس ذات کی موجودگی ہے جو یمن کا بادشاہ تھا جسے دنیا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے اور دوسری شخصیت کا نام ہے حضرت مازن بن مزوبہ یہ نام میں پھر سے لیتا ہوں جسے لینے کا کام آئے گا حضرت مازن بن مزوبہ یہ میں فلان مازن بن مزوبہ مازن بن مزوبہ یہ نام یاد رکھنا مسقط عمان کے مبارک شہر میں آپ آرام کر رہا عمان راجدھانی عمان و مسقط راجدھانی عمان ملک ہے یہ تقریباً 1400 سال پہلے کے یہ مبارک وجود کے مالک ہیں اور خوش ہو جائیں کہ اس دور میں وہ مسقط عمان کے سب سے پہلے صحابی رسول ہونے کا شرف ہے ان کا کام کیا تھا ظاہری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ اپنے ملک میں تھے ان کا کام تھا کہ پتھروں کو تراش کر کے اسے بت بنایا سن تراشی کا کھیل تھا پتھروں کو تراشتے تھے مورتیاں بناتے تھے اس کو بیچتے تھے منڈی میں اور پھر اسی سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا تھا حضرت مازن بن مزوبہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی محنت کی بہت زیادہ محنت اور زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے ایسی مورت تراشی ایسا خود تراشا میں نے کہ خود میں اس کے سامنے بیٹھ کے اپنے ہی فن کی داد دے رہا اپنے ہی فن کی میں داد دے رہا میں نے کہا واہ نے تو کمال کر دیا ایسا خود تراشا کی لگ رہا ہے کہ اس کی آنکھوں کی دھڑکیاں بھولے گی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی زبان بھولے گی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت اب چلے گا حرکت والا انداز اس کے اندر غالب آئے گا مازن بن مزوبہ کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا اور اپنی فن کی داد دے رہا تھا اچانک اس پتھر سے آواز آئی اس پتھر سے آواز آئی مازن بن مزوبہ کہتے ہیں اس پتھر سے آواز آئی او مازن بن مزوبہ میری کیا پرستش کرتا ہے میری کیا پوجا کرتا ہے ارے اس کی پرستش کیوں نہیں کرتا ہے جس کا پتا بتانے کے لیے مدینے میں محمد آ گئے سبحان اللہ اس کی پرستش کیوں نہیں کرتا جس کا پتا بتانے کے لیے مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو کتنے پتا کرتے ہیں کہ ہے کہاں پر مدینہ کو ہر شہر کو کہتے ہیں خوشبوؤں سے مجھے اندازہ تھا یہ وہی مدینہ ہے جو پہلے یسر اور بعد میں مدینہ ہوتا کہتے ہیں میں مدینہ شریف کے بارڈر پر پہنچا مسجد عمان سے مازن بن مزوبہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو نہیں دیکھا ظاہری طور پر حضور نے بھی مجھے کبھی نہیں دیکھا لیکن میں مدینے کے بارڈر پہ مدینے کی سرحد کے ساتھ میرے آقا نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں خوش ہو جاؤ
عمان سے مسقط سے ایک دوست اپنے دوست سے ملنے کے لیے آیا. حضور کی بارگاہ میں گیا, جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا اپنی پگڑی اتار کے حضور کے قدم پہ رکھی. میں نے کہا آقا جب آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے آپ کا مذہب کتنا خوبصورت ہے. حضرات یہ پہلا سوال پڑھ رہا ہے. یہ مسجد کے باہر جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی ہے, ٹو ویلر فور ویلر, جن حضرات کے لیے مہربانی کر کے وہاں سے ہٹا رہے کیونکہ آنے جانے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آ رہے ہیں, لہذا جن کی بھی گاڑیاں باہر کھڑی ہے برائے مہربانی ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے. جو حضرات کھانا نہیں کھا رہے ضیافت جا کر کر لیں. دیواروں پر سجاؤ سبحان اللہ. کسی چینل پہ لائیو چل رہا ہے کیا؟ کون سے چینل پہ؟ آل انڈیا مسلم. دیواروں پر سجاؤ بولے 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 میرے ساتھ بڑے کام کے لیے اپنی آواز کو بند کرے. دیواروں پر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں, مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دیواروں پر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں, مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں. بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کام میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں. دیواروں پر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں. کوئی نعرہ حضور کی آمد کا لگا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. دیواروں پر سجاؤ سرکار, مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں. بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کام میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں. سنت ہے جبریل بدعت نہیں ہے یہ, جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑے بڑے کام کے ساتھ اس سے کرنے کے لیے میرے بھائی جناب عزت مآب حضرت مولانا عبدالسلام صاحب میں گزارش کرتا ہوں, لیکن حضور محمد سی کبیر صاحب کو جلدی آنا پڑتا ہے, جدید مشرقی پڑھا حضور سے شباب میں بہت سارے دلیل شہزاد ہیں. حضور سے جو وسیم ہے شہزاد کا اولادی مانتا ہے. سبحان اللہ. حضور وزیر ریاض میں شہزاد کا اولاد سرکاری ماتا حسین ہے, اور اس بارات میں آنے والے دور آنے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ساری کرنے کا وقت بچا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو اچھی آواز ہے ان کا استعمال ہو. سبحان اللہ. میرے بھائی حضرت مولانا عبدالسلام صاحب میں تو درش ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكونوا مع الصالحين. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الرحمن الكريم. آئیے آپ انتہائی عقیدت و محبت نہایت دل و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مالک مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جلال بشر نبوت حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. آج کیا گجر کی سرزمین پر ایسی ایسی ہستیاں تشریف لا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جلسہ کیا گجر کی تاریخی جلسہ ہے. بے شک. ایک ساتھ کتنی
ہستیاں تشریف لا رہی ہیں. میں نے کہیں ابھی مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں ہوٹل میں گلزار اللہ سے ملاقات کے لیے گیا تھا. سبحانی صاحب کے سامنے کہا کسی ایک ذات کی کمی نہیں ہے. حضور تاج الشریعت کے امام جلسے کی سرپرستی فرماتے ہیں. روحانی طور پر ہمارے مرشد برحق آپ دیکھیں جو پوسٹر بنا ہے, آپ دیکھیں اس میں ہندوستان کی وہ عظیم ہستیاں آج 11 بجے سے اس گاؤں میں تشریف لا رہی ہیں. الحمدللہ جیسے کہ نقیب اعظم ہندوستان حضرت آصف صاحب سیفی, آصف رضا سیفی صاحب آپ کے سامنے بتا رہے تھے کہ کون کون تشریف لا رہے ہیں. یہ انہی کی زبان کا ملکہ ہے. انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ تفصیل سے کہ کیسی کیسی ہستیاں تشریف لا رہے ہیں. آج دوپہر سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے گیارہ میں صرف کرناٹک کے ہی نہیں بلکہ مہاراشٹر کی سرزمین سے 1500 کلومیٹر کا سفر کرنے شولہپور سے اور جانے کون سے علاقوں سے بہت سارے لوگ صرف اس جلسے کی حاضری کے لیے تشریف یہ ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے شہزادہ صدور شریعہ حضور محمد سے کبھی نائب قاضی مذہب سے نہیں پورے ہندوستان میں اتنی بڑی ہستی حضور محمد سے کبھی جنہوں نے حضور حجت الاسلام کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. حضور حجت الاسلام کے جلوے دیکھے اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہے حضور محمد سے کبھی جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے اکثر و بیشتر خلفاء کو دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی ہستی آج کیا نگر کی سرزمین پر تشریف لا رہی ہے. ہفتہ 15 دن سے ہی ہو رہا ہے کہ کیا گارنٹی ہے محمد سے کبھی آ رہے ہیں تشریف لا چکے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت کے پیر خانے کی 2 عظیم خانقاہیں سبحان اللہ غالبی شریف اور ایک طرف مزولی شریف حضور گلزار ملت کی تشریف لا رہے ہیں. ایسے موقع کہاں ملتے آتی کہاں ہے روز روز ایسی ہستیاں آنے سے جن کے بستی ہیں ہزاروں کی بستیاں. ایسے عظیم ہستیاں تشریف لا رہی ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا خصوصی فیضان ہے. ہندوستان کی سرزمین پر ایسے مقتدر جید علماء کرام گزرے ہیں. اللہ اکبر. ابھی ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ کچھ مہینے پہلے الہ آباد کی سرزمین پر خلیفہ بزرگ مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا مفتی عاشق الرحمان صاحب اللہ حبیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا. ایسا حضور مجاہد ملت کا فیضان اللہ اکبر. اتنے بڑے عالم تھے علامہ مفتی عاشق الرحمان حبیبی صاحب, مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار کرنے والے, دن رات مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے والے, کئی زبانوں کو جاننے والے, انگریزی میں ایسی مہارت, فرنچ زبان کو پڑھتے سمجھتے بولتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے ہندوستان کی جتنی زبانیں تھیں, کنڑا ہو, تیلگو ہو, ملیالم ہو, ہر زبان کو جانتے تھے. سبحان اللہ. آندھرا پردیش کی سرزمین پہ مناظرہ ہوا. مفتی عاشق الرحمان صاحب اللہ حبیبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مناظرے کے تعلق سے جب لیٹر لکھ کے لایا دیا گیا, علماء دنگ ہو گئے کہ حضور یہ تو ملیالم کی زبان پر ہے, آندھرا کی زبان پر ہے, ہم اس کو پڑھ نہیں پائیں گے. فرمایا کون سی بڑی بات ہے, حضرت
یہ منظر اعلیٰ سے آج سے بہت سال پہلے مصر کی سرزمین سے قاہرہ یونیورسٹی سے وہاں کے علماء نے دعوت دی، وہاں کے یونیورسٹی کے ذمہ داروں سے، جامعہ ازہر کے ذمہ دار نے کہا تھا مفتی عاشق الرحمان صاحب کو کہ آپ جامعہ ازہر آئیں پڑھانے کے لیے، ہم 3 لاکھ آپ کو تنخواہ دیں گے۔ الہ آباد یونیورسٹی کے وہاں کے ذمہ دار نے آ کر کہا حضور فلسفہ آ کر 1 گھنٹہ پڑھائیے، ہم آپ کو اتنا دیں گے۔ مجاہد ملت کے اس غلام نے کہا مفتی عاشق الرحمان صاحب نے نہیں میرے مجاہد ملت نے جہاں چٹائی بچھا کے مجھے بٹھایا ہے، میں یہی بات کا مسئلہ لے رہا ہوں۔ نہیں گئے حضرت تشریف نہیں لے گئے، تو مصر کا نے جو بلاوا منع کر دیا، یونیورسٹی کا بلاوا منع کر دیا، کہا میرے مجاہد ملت نے مجھے جہاں بٹھایا ہے پڑھانے کے لیے میں یہیں بیٹھ کر پڑھاؤں۔ اور آپ کا ایک انداز ایسا تھا جب کوئی آپ کو کوئی دعوت نامہ دینے جاتا اور اس پہ یہ نہ لکھا ہوتا مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت، تو آپ اس کی دعوت قبول نہیں فرماتے تھے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت، یہ پیغام مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہمارے بزرگوں کی زندگی دیکھو، ہمارے بزرگوں کا کردار دیکھو۔ یقیناً آج اس مسجد کے اندر اتنی ساری ہستیاں تشریف لانے ہوئی، ہم لوگ بھی محسوس شہر سے علماء کرام کا جو قافلہ مناظر ہے رسول اللہ علامہ الحاج مفتی سجاد صاحب اللہ اس بھائی کی رسمی خلیفہ حضور گلزار ملت سبحان اللہ ان کی سرپرستی میں پہنچے کہ ہم ان ہستیوں کا دیدار کریں، ان ہستیوں سے جڑے رہیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ ان ہستیوں کا دیدار کریں۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضور گلزار ملت تشریف لانے والے ہیں۔ اس سے پہلے جو گلزار ملت اسی مسجد کے اندر پروگرام ہوا اور عاصم بھائی جب یہاں سے مسجد سے باہر نکلے حضرت تو قیام گاہ پہ پہنچے، تو میں پہنچا ملنے کے لیے وہیں پر میں نے دیکھا یہی کیا کی سرزمین ہے، ایک غیر مسلم نوجوان بیٹھا ہوا ہے، حضور گلزار ملت سے کلمہ پڑھا رہا ہے۔ میں کہا کچھ اور علماء آلِ رسول کو تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ علماء گواہ ہیں، بہت سارے علماء میں موجود، میں سامنے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، ایک ہندو نوجوان صرف حضور گلزار ملت کا چہرہ دیکھ کر ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول فرما رہا ہے۔ یہ مشن کربلا والوں کا مشن جو ہماری خاندانوں سے پھیل رہا ہے، حضور گلزار ملت کی آمد ہے۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضور گلزار ملت کا نورانی چہرہ آپ دیکھیں، حضور قیاس ملت کا دیدار کریں۔ اگر اتنی ساری ہستیوں سے ملنے کے لیے اگر آپ کو جانا پڑے تو کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑے، بالکل کہاں کہاں کا سفر کرنا پڑے گا، کتنا خرچہ آئے گا، کیسا ہوگا، مگر والے کیا ملے کی سرزمین میں نوجوانوں اور آئے ہوئے مہمانوں آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سب آئے ہیں، خوش نصیب ہیں، بیٹھے بٹھائے آپ کے علاقے میں اتنی ساری ہستیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ لمبی چوڑی تقریر کا کوئی موقع نہیں ہے اور ہم جیسے چھوٹے چھوٹے علماء سے آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ فکر مقدر بڑی ہستیاں تشریف لا رہے ہیں، ہمیں بھی سننا ہے، آپ کو بھی سننا ہے، آپ بھی بے چین ہیں، ہم بھی بے چین ہیں۔ الحمدللہ دیدار کیجیے گا اپنی آنکھوں سے، ادب کا خاص خیال رکھیں، ادب کو ملحوظ رکھیں۔ باقی آصف رضا سیفی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، حضرت ٹیپو سلطان شہید کی بارگاہ میں آپ زیارت کر کے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کتنی خانقاہیں ہیں، کتنے مزارات ہیں، کتنے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں، وہ سارا خزانہ ان کے سینے میں موجود ہے۔ سناتے رہیں گے، ہم بھی آپ ان کی زبان میں سنتے رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔
تخلیص اور قدرت کی مشرق وجود کے بہتر کھڑے ہوئے ہیں خود نوازی کے حصے میں آئے گا اچانک گفتگو کا رخ موڑا دل پہ چوٹ ماری ہے مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اس زبان کے ماہر سبحان اللہ اور انتخابی سرکار مجاہد ملت نور نگاہ سرکار مفتی اعظم ملت حضور علامہ شاہ مفتی عاشق الرحمان شاہ صاحب عقلی رحمۃ کے زمانے افراد دینی سہی میں نے ان کی شادی میں اختیار کی صرف ان کو دیکھنے کے لیے جایا کرتا اور کوئی مقصد نہیں میرے گھر پہ شریف 14 مشائخ آ چکے ہیں سبحان اللہ سیدھے شاہ شیخ عبدالرحمان شیخ صاحب کا مداشر تشریف لائے تھے علامہ عاشق الرحمان صاحب نے وہ خط بھجوایا تھا جس خط میں صدر سردار حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ قائد اقدام مجاہد اقدام میں آپ کو صدام یونیورسٹی میں مجلس مشاورت کا ممبر بنایا قذافی جیسے لوگوں کی مجلس میں علامہ عاشق الرحمان صاحب کا ذکر ہوتا ہے یہ روز کی بیگا شہر آباد میرے شہر سے متصل ہے اور اس شہر کو میرے آقا حضور مجاہد ملت نے ثانیہ بغداد کا 22 سال حضور غوث اعظم کو وضو کرانے والے غوث پاک کے خاتون غوث پاک کے مرید غوث پاک کے خلیفہ اور غوث پاک کے مرید غوث پاک کے خلیفہ کی خالی شیخ کبیر اللہ شاہ کی خالی شیخ منور شاہ کی آبادی کے خلیفہ اسی آباد میں بڑے بڑے لوگ ہیں یقین مانو سے پیسے آتے ہیں تکبر کی علامت ہوتا ہے ان کو جس نے پالا ہے اس کا نام مجاہد ملت 80 کلومیٹر دور تک آپ نے اپنی گاڑی سے سفر کیا تھا خان پر شریف کے سرکار کتنے کلومیٹر مجھے بولے 80 کلومیٹر کا سفر کیا تھا سرکار مجاہد ملت نے جب سواری سے اترے تو شکر کے سجدے کیے اور سجدے شکر ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 80 کلومیٹر کا سفر اپنی ہی زمین پہ کیا کسی دوسرے کی زمین پر طے نہیں اس کے باوجود جذبہ یہ تھا اعلیٰ حضرت سرکار کے مسئلے کو مشرق کی خدمت تھا کہ سائے پر بیٹھ کے 100 کلومیٹر دور تک حضور کی بات کرتے ہیں یہ جذبہ ہمارے اندر مضبوط ہو چکا ہے سب سے ٹھیک بڑے پیسے والے لوگ تھے خود میرا سرکار ہم شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم کے بانی اللہ کے پاس تقریباً 300 بیگھے کی زمین سرکار غوث اعظم کے بارے میں سونے کی کھوٹی میں غوث اعظم کی بکریاں آتی ہیں بے شک بے شک ویسے 25 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 15 سال تک فجر کے وضو سے عشاء کی نماز 15 سال تک ایک رات میں قرآن شریف کو ترمیم کرنا سبحان اللہ حضور غوث اعظم کیا گیا ہم تو ذکر کرنے کے لیے تیار ہیں تکبر کیا رہا ہوں پیسے آ گئے 2-3 آ گئے ذرا سوچو حضور مجاہد ملت کی زندگی آپ کے دور میں ایک بزرگ تھے مظفرپور میں آرام کر رہے ہیں جن کا نام ہے سرکار سلطانی شریف کوئی ان کے نام پر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سرکار مفتی اعظم کی ہم سے گزر گئے ہیں اعلیٰ سرکار کے دور میں کمال ناگپور شریف وارث مال دیوا شریف شاہ عبد الرحمان بن آبادی یہ لکھنؤ اور ناؤ کے بیچ میں جن سے بیعت ہونے کے لیے اعلیٰ سرکار تشریف لے گئے تھے بات دوسری ہے سلطان چشتی جو سلطان البحر ممبئی میں محمود ماہی شریف کی بات ہے قریب آرام کر ایک دور آیا اس کے بعد یہ بیٹا آیا سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مظفرپور میں آرام یہاں اگر کوئی اس مبارک صوبے کا اللہ اس کے قدم کے صدقے میں ہم سب کو ان کی بارگاہ کا فیض عطا فرمائے آمین کتنے بڑے بزرگ ہیں صرف کسی کا بلا وجہ نہیں ہوتا اپنے ایک مرید کے آپ تشریف لے گئے آپ گھوڑے سے گئے آپ جب وہاں پہ تشریف لے گئے تو فرمایا کہ اپنے خادم سے میرے لیے وضو کا پانی لے کے آؤ اور میرے گھوڑے کو چارہ دے دو بھوک لگی سے کچھ ڈال کر لے کے آنا اس کے بعد ٹھیک ہے حضور آپ کو روٹی پانی دیا اس نے اور چارہ دے دیا گھوڑے کو دوڑ کے اچانک آیا کہا حضور غضب ہو گیا کہا کیا ہوا کہ وہ گھوڑا آپ کا بیمار تڑپ رہا ہے زمین پر ہے جہاں پر ہے موت کے منہ میں جا رہا ہے سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس نے آبادانیت کے بڑے عظیم بزرگ ہیں تشریف لے گئے دیکھا تو گھوڑا زمین پر اپنے پیروں کو رگڑ رہا تھا اس کے منہ سے پانی نکل رہا تھا آپ سمجھ دیکھیے اس کے دن قریب ہے آپ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا یہ آپ لوگ بھی سنیں اور ذمہ دار لوگ جو ہے وہ بھی سنیں کسی کا ذکر بات مثال دوسرے اسٹیٹ کے دوسرے صوبے کے بلا وجہ نہیں وہی تو بات ہے وہ بات کیا ہے اسی کو ڈھونڈ لو بات
کسی کو تلاش کو کام مل گئے آپ نے گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا رو کے بولے میرے مولا یہ میرا بڑا وفادار ساتھی ہے، تیرے حبیب کی محبت کو عام کرنے کے لیے میرے ساتھ یہی سفر پہ رہا، یہ بیمار پڑ گیا، میرا دل ٹوٹ رہا ہے، میرے من تو شاف و ناراض شفا دے گا، میرے گھوڑے کو تکلیف کیسی ہے؟ اپنا مبارک ہاتھ سرائے دے گئی شہنشاہ مظفر بڑھا کے لاتے جب گھوڑے کے منہ کے قریب گئے تو اسے پانی نکل رہا تھا، چارے بندہ رکھے ہوئے تھے، گھاس رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس خادم سے کہا کہ یہ بتاؤ یہ گھاس کہاں تھی؟ حضور سے یہ اشارہ مفتی سجاد صاحب نے بتائی اور جتنے علماء نے ان کی میرے سر کا تاج ہے، میں ان سرکاروں کے رسول سے بات کرتا ہوں، فرمایا کہ بتایا یہ گھاس کہاں تھی؟ اس نے کہا حضور قریب کے کھیت سے میں نے لا کر کے آپ کی عادت کیا، فرمایا وہ کھیت کس کا ہے؟ فرمایا وہ کھیت کس کا ہے؟ کہا حضور وہ تو فلاں صاحب کا ہے، وہ رہتے کہاں ہیں؟ اسی گاؤں کے فلاں طرف رہتے ہیں۔ سرکار تیغ علی شاہ فرماتے ہیں کیا تم نے ان سے پوچھا؟ تو فرمایا حضور نہیں، تو سرکار تیغ علی شاہ ہو کے بولے اگر تیغ علی حرام نہیں کھاتا تو تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ ہے، یہ مفاہم کرو میرے آقا ہم شبیر غوث اعظم سرکار اس کی اجازت ہے، یہ بھنڈی کی زمین پر بائیکار نکلے کہاں پر یہ دنیا مالیگاؤں، بھساول، 40 گاؤں، یہ ناسک کے قریب ہے، لوگ آئے تو وہاں پر بائیکار تشریف لائے میرے آقا سرکار مفتی اعظم نے، جب قریب پہنچے نا ہم ناسک کے قریب پہنچے، مولانا اسلم صاحب حضور مفتی سجاد صاحب بڑی پیاری بات ہوئی ہے، میرا نظام بڑی قدر ہے، سننے بات اچانک میں آ رہی ہے بزرگوں کی ملتی میں یاد کریں کہ اس وقت نے پورے کا محبت بڑھتی ہے حضور سرکار مفتی اعظم ناسک آ گئے بھنڈی سے، اپنے خادم فرماتے ہیں کہ وہ گلاس میں پانی اور مجھے پیاس لگی، خادم نے جب گلاس میں پانی بھر کے دیا نا حضور مفتی اعظم میرے شیخ فرماتے ہیں تقی بن کر دکھائے اس زمانے میں ایک ہمارے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو شخصیتیں میری دل میں سمائی، ان کے صدقے میں غوث اعظم کی محبت ہے، ایک شخصیت حضور مفتی اعظم کی، ایک شخصیت حضور بجائے۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے آپ ان دو شخصیتوں کی مبارک کہانیاں پاس کریں، ان کو دیکھنے والوں کو دیکھا سرکار والا سرکار کے عرس میں علامہ سعید اختر بھوجپوری شعر پڑھ رہے تھے، سامنے حضور مفتی اعظم کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ کس کا عرس ہے میری ذات کی جلوہ کا، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد۔ آپ سنیں کہتے ہیں کہ یہ کس کا عرس ہے، سرکار مفتی اعظم کی نام کا حضور مفتی اعظم کی آنکھیں اشکبار اور پڑھتے جاتے ہیں یہ کس کا عرس ہے میری ذات کی جلوہ کا، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی، مصیبت نے جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور دیکھیں میں اپنا سر رکھتا ہوں، یہ کچھ میری برداشت نہیں ہوتی تو سب کے دموں پہ رکھتا ہوں، بس بات کی بات کر رہی ہوں، الحمدللہ میں دموں پہ رکھتا ہوں، جو اس خود سے بدل انسان کو کچھ نہیں دکھا کر اصلاح کرتا ہوں۔ ایک شعر پڑھا تھا حضور مفتی اعظم کے سامنے، میرے آقا مفتی اعظم تقوی کے امام ہیں، یہ کیا متقیوں کے امام ہیں، تقوی کے امین ہے سرکار مفتی اعظم۔ فرماتے ہیں سید اکبر صاحب شعر پھر سے پڑھو، شعر یہ تھا یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ کا، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی، فرماتے ہیں کہ مچھیرے گردش ایام تو پہلے بڑھے۔ آپ کی محبت آواز دے، آپ کی محبت آواز دے، کا نام سن کے کم سے کم آپ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2010 میں تھا کہ اس کے اندر تھا ایک صاحب مجھے سلام پڑھتے دیکھ کر کے وہ بھی پڑھ رہے تھے، اسی زبان میں پڑھ رہے تھے، باہر نکلے تو میں نے کہا آپ کدھر سے؟ حاجی بولے افغانستان سے۔ اس سے بولے تم کدھر سے؟ میں نے کہا ہندوستان سے۔ بولے مجھے ہندوستان آنے کی بڑی خواہش ہے۔ میں نے کہا کہاں؟ بولے ایک تو اجمیر، دوسرا آپ ملک میں رہ کے آپ سوچ رہے ہیں، خاموش ہوتے ہیں نہیں کہنا سمجھے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ علامہ اشرف صاحب کہتے ہیں فیجی گیا، فیجی یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، 25 گھنٹے بائیکر رکھتے ہیں، 3 اسٹیپ میں انسان پہنچتا ہے، 1.5 لاکھ روپے اس کا فیئر کرایہ ہوتا ہے۔ فیجی پہنچے، فیجی دنیا کا آخری کنارہ ہے فیجی، کہتے ہیں وہاں پر پہنچا، ہوٹل میں قیام کیا، فرق کی نماز کھڑکی کھولی تو قریب کی مسجد سے اذان کی نماز، اذان کی آواز کے بعد سلام کی آواز آ رہی تھی، مصطفیٰ جانے سفر کرنے کا 3 اسٹیپ میں آیا جانے کے بعد دنیا کے آخری کنارے پر آدھا حضرت کے گھر میں آیا، ان کے بڑی میں خاموش ہوتے ہیں، حضرت آپ کو بولنا چاہیے
سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں پھر سے شعر سنو پہلے یہ کس کا حسن ہے کس ذات کی جوان مائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے شعر لکھا اس کی اصلاح میں آقا سرکار مفتی اعظم نے کی شعر یہ پڑھا سکندر بھوجپوری نے کہ نشیر ہے گردش ایام تو اہل بریلی کو فدا یعنی بریلی کی مدینے تک رسائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بیٹے حضور دیکھیں کتنی باریکی سے میرے آقا ہم شبیہ ہے ہم شبیہ ہے بہت سارا ہم شبیہ ہے بہت سارا کوئی مانے نہ مانے میں کہتا ہوں ہم شبیہ ہے سبحان اللہ میں کہتا ہوں پوری دنیا کہے گا کہ میں کہا کرتا ہوں مجھے اب یہ بتاؤ واقعی حضور بہت سارا کا چہرہ سبحان اللہ واقعی شفاعت کی ہے نہیں ایسا کہا کسی کا چشمہ کیا گیا ہے حضور مفتی اعظم سرکار بہت سارا کردار اخبار میں بھی اور شفاعت میں بھی الحمدللہ رب العالمین جیسے قرآن نامہ سے دفتر صاحب نے فدا یام بریلی کی سبحان اللہ رسائی ہے مدینے تک رسائی ہے ہمارے سکندر صاحب نا یہ بڑی پوسٹ ہے فدا یام بولے یہ بڑی پوسٹ ہے کہنا ہے تو یہ کہا اب دیکھنا کتنے لوگ شیری ذوق رکھتے ہیں بیٹا سرکار فرماتے ہیں مفتی اعظم کہنا تو یہ کہنا نشیر گردش ایام تو پہلے بریلی کو گدائے آنے بریلی سبحان اللہ اللہ نتیجے سرکار مفتی اعظم کا مثال ہے آپ کے چہل کے موقع پر سرکار مفتی اعظم کے چہل کے موقع پر علامہ سعید اختر صاحب کسی منظور کو پڑھنے کے لیے پڑھے اور جب آخری دو شعر پڑھے تو آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا آپ نے اتنا رویا کہ آپ کی تعلیم گئی اسلامی انٹر کالج کی زمین کی فریاست آپ نے کہا تھا اب اس کو کیا سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں کہ جس کا حسن ہے کہ ذات کی جلوہ ہوئی جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد ہے تصور جب کیا ہے صورت مفتی اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ جب کیا ہے صورت مفتی اعظم کا نہ جانے کی روح غوث البراتی اعظم سبحان اللہ تصور جب کیا ہے صورت مفتی اعظم کا اور نہ جانے کیوں روح غوث البراتی یاد آئی ہے کہ آخری شیخوں کے پرتی آپ دیتے کہ قریب کہ آپ کو سارا نہیں ہوتا گیا آپ فرماتے ہیں وہ اختر حاضر دربار ہے اس بار کی آقا ہزاروں بار جس کی آپ نے بھی اللہ سبحان اللہ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی یہ شعر پھر سے پڑھیں نشیر گردش ایام تو اہل بریلی سبحان اللہ نشیر گردش ایام تو اہل بریلی کو گدا یاد بریلی کی مدینے تک مجھے بولے مدینے تک مجھے بولے